صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ نفلی روزہ تحریک جاری، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہمراہ سحری، کیا خوب مناظر۔ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ سانحہ ساحل سمندر، ڈوبنے والوں کے لیے نگران شورا کی دعا، سلسلہ عبرتناک خبریں۔ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ زاہد اتاری کے والد کے انتقال پر رکن شورا کی تعزیت۔ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ مدنی مذاکرہ اجتماع کی تیاری، رکن شورا کے مدنی پھول۔ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول نے سحری کی سعادت پائی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں نفلی روزہ تحریک کے ضمن میں ہونے والی اس بابرکت سحری میں گویا ایک نئی سحر نمودار ہو چکی ہے۔ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطایا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطایا الہی، پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی، پڑھو سنت قبلیہ وقت پر ہی، ہو سارے نوافل ادایا الہی، ہو سارے نوافل ادایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی۔ ساحل سمندر باب المدینہ کراچی پاکستان، جس نے عید الفطر سے لاشیں اگلنا شروع کی، تعداد کم و بیش 40 ہو گئی۔
اس ضمن میں گزشتہ روز سلسلہ عبرت ناک خبریں میں نگران مرکزی مجلس شورا نے نوجوان نسل کو اپنے انداز سے سمجھانے کی خوب کوشش کی، جبکہ وطن عزیز کے دیگر علاقوں میں جاری دریاؤں پر بھی کچھ ایسی ہی عبرتناک صورتحال رہی۔ عبرت ہی عبرت کے مناظر لیے سلسلہ عبرت ناک خبریں کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہوں۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ ہمارے باب المدینہ کراچی میں، پاکستان میں بے شمار لوگ کہہ سکتے ہیں کہ غم سے نڈھال بتائے گئے۔ تمام ڈوبے ہوئے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک گھر کا اگر کوئی کفیل چلا جائے یا ایک ہی گھر کے 2-3 افراد چلے جائیں، پتہ چلا 2 بھائی تھے، 17 سال اور 19 سال کے، یہ بھی پتہ چلا، واللہ عالم اس گھر پر کیا بیت رہی ہوگی، کوہرام مچا ہوا ہوگا، محلے کے محلے غم و افسوس میں ڈوب گئے ہوں گے۔ ہمارے پاس اس کے متعلق کچھ ویڈیوز جمع ہیں، کیسے ہوا، کیا ہوا۔ یہاں کافی لوگوں کا ہجوم تھا اور یہاں پکنک منانے آئے تھے، تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتے ہیں بچے کم عمر، اور وہ نہانے کے لیے اندر تک چلے گئے بغیر کسی خوف اور ڈر کے۔ اچھا، ایک وقت ہوتا ہے سمندر کے لو ٹائیڈ اور ہائی ٹائیڈ کا، تو ان کو اندازہ نہیں ہوا، پھر سمندر میں نشیب و فراز بھی ہوتے ہیں اور گڑھے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لہریں بھی ایسی آتی ہیں، اور جب پانی اتر رہا ہوتا تو ان بچوں کو یا نہانے والوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس وقت سمندر ان کو کھینچ لے گا۔ اچھا، ماحول پہ جو ساحل سمندر کا ہوتا ہے وہ سب آپ کو پتہ ہے، آپ تفریح کے نام پر جاتے ہیں، لیکن بعد میں پیچھے کون پریشان ہو رہا ہے، کون دکھی ہو رہا ہے۔ سب کچھ ڈوب گئے تھے، جو میرے ساتھ یہ تھے نا وہ سب کچھ ڈوب گئے تھے۔ میں اس طرح بہن نکلا ہوں نا، اوپر تیر رہا تھا، جب نہر آتی نا اس کے سریے میں بہ رہا ہوں۔ میں نے کوشش کی تھی، آوازیں سب نے لگائی تھی، مگر وہاں تھا ہی نہیں کوئی سننے والا۔ ہمیں ان ڈوبنے والوں سے یقیناً ہمدردی، عبرت اپنی جگہ پر ہے، ہمدردی اپنی جگہ پر ہے، ہمیں ہمدردی بالکل ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں افسوس اپنی جگہ پر بھی ہونا چاہیے، عبرت اپنی جگہ پر ہونی چاہیے، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ ہمیں غم خواری کرنی چاہیے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سخی حسن باب المدینہ کراچی پاکستان کے مقامی ہال میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرمایا۔ یہ اجتماع مبلغ دعوت اسلامی تحسین عطاری کے ولیمے کے ضمن میں ہونے والی تقریب کے موقع پر منعقد کیا گیا۔ دعوت اسلامی والوں کی شادیوں کی تقریب میں بھی اللہ عز و جل اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ منتخب مناظر پیش خدمت ہیں۔ من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم۔ عرب شریف میں مبلغ دعوت اسلامی زاہد عطاری کے والد کے انتقال پر مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے ان کے لواحقین سے تعزیت فرمائی۔ تعزیت کی مدنی خبر پیش خدمت ہے۔ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راہ، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ منورہ کی فضائیں ہیں۔ آج ہم ایک ایسے گھر میں آئے ہیں جہاں آج میت ہے۔ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی بہت عرصے سے عرب شریف میں مقیم ہیں، محمد زاہد عطاری، ان کے والد صاحب محمد ابراہیم عطاری،
آج ان کا انتقال ہوا۔ ویسے تو کسی میت والے کے گھر میں جائیں اسے دلاسا دینا پڑتا ہے، اسے صبر کی تلقین کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم صبر کی تلقین ہمارے ظاہر بھائی کو بھی کر رہے ہیں۔ جمعہ کا دن، مدینہ منورہ کی فضائیں، اور آج ہی فجر کے وقت کم و بیش ان کا انتقال ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن ہی انہیں تدفین نصیب ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے جمعہ کے دن مرنے والا شہید کا رتبہ پاتا ہے، جمعہ کے دن مرنے والے کے عذاب کی قبر میں عذاب نہیں ہوتا، اور پھر جنت البقیع جسے مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آج ان کا جنازہ ہوا، عاشقان رسول نے انہیں کاندھا دیا، جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ ہماری دعا ہے رب کریم آج ان کی قبر میں پہلی رات ہے، مولا کریم ان کی قبر کی رات آسان ہے۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ مالک کریم ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں ہم محمد ابراہیم الطاری مرحوم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کی جو خطائیں ہو گئی اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ یہ آقا کے قدموں میں سوئے ہیں، انہیں آقا کے جلووں میں گم کر، انہیں ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور بروز قیامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب فرما۔ احادیث میں مفہوم موجود ہے کہ جو مدینے میں مرے میں اس کی شفاعت کروں۔ اے اللہ پیارے آقا کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرما۔ گزشتہ دنوں باب الاسلام سندھ پاکستان کے معروف عالم حضرت مولانا غلام نبی نعیمی صاحب علیہ رحمہ انتقال فرما گئے۔ ان کی نماز جنازہ میں کثیر عاشقان رسول نے شرکت فرمائی۔ گھارو باب الاسلام سندھ پاکستان میں آپ کی نماز جنازہ میں نگران پاک داتاری کابینہ بھی شریک ہوئے، ملاحظہ کیجیے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ الحمدللہ عز و جل۔ گزشتہ دنوں پاک مرشدی کابینہ کے شہر بھکر پنجاب پاکستان میں شخصیات اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں کثیر تاجر شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ اس اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاک غزالی کابینات نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے راہ خدا عز و جل میں مال خرچ کرنے کے فضائل اور نہ خرچ کرنے کی وعیدیں بیان کی۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چاریا۔ 16 اگست ہفتہ وار مدنی مذاکرہ اجتماع اوکاڑا پنجاب پاکستان میں ہوگا۔ تیاریوں کے ضمن میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو جنت البقیع مسجد اوکاڑا پنجاب پاکستان میں مدنی پھول دیے۔ مناظر پیش خدمت ہیں۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ افریقہ کے ملک کینیا کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں نگران کابینہ نے نیکی کی دعوت میں شرکت فرمائی۔ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا عزم کیجیے، مناظر ملاحظہ کیجیے۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ افریقہ سے ایشیا کی جانب چلتے ہیں، جہاں سری لنکا میں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کے کچھ مدنی کام
آپ کو دکھاتے ہیں، قافلے میں چلیں، قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، دنیا بھر میں مدنی کاموں کی ایک دھوم ہے۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ مجلس خصوصی اسلامی بھائی کی سعید جھنگ پنجاب پاکستان سے ملاحظہ کیجئے۔ مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو اشاروں کی زبان میں نیکی کی دعوت دی گئی، سمجھایا گیا۔ ایک تعداد نے ان مدنی حلقوں میں شرکت فرمائی۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا